ادری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی عبادت ہے، اور نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے۔ تو دعا کو اٹسیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ حالانکہ تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، اور ہماری عمر کتنی ہوگی، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، کیا کیا مصیبتیں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس روایت میں کیا آتا ہے کہ پھر قلم جو ہے وہ خشک ہو گئے، اب جو لکھ دیا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے، تو اتنی طاقت ہے دعا میں۔ اب دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی، صحابہ کو بھی بہت زیادہ اس چیز کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا بھی معمول کیا تھا کہ وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یا کسی خاص موقع پہ کسی خاص چیز کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، ایمان ابھی نہیں لائی تھی۔ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو ان کی والدہ نے اسلام کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ انہیں پسند نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے رونا شروع ہو گئے، اور اسی روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے بھاگے ہوئے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے ہیں، تو آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ اس کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کر دی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے، گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب وہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی تو اندر سے والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر ہی رکے رہنا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ غسل لے رہی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں تو اس وقت غسل کے انتظامات الگ ہیں نا، واش روم الگ بنا ہوا ہے، کمرہ الگ بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک ہی چھت ہے، اسی میں یہ ایک کونے میں کھانے پکانے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ تھوڑا سا سونے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ نہانے کا انتظام ہے۔ تو وہ غسل لے رہی تھی، تو جب وہ غسل لے کے فارغ اندر گئے تو اندر جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھایا تو خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر انہی آنسوؤں کے ساتھ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے بتانا تھا کہ میری والدہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ عمر ابن الحشام اور عمر ابن الخطاب۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر ابن الحشام، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عمر ابن الخطاب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں عمر میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو وہ مقام دے کہ آج 14 سال کے بعد بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو کتنا زیادہ سربلندی عطا فرمائی۔ تو وہ بھی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی
کہ اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما، سعد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بنے کہ وہ جو بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت ہی فقیر فقراء صحابہ میں سے تھے۔